اس سے پہلے بھٹی صاحب نے بڑی اندر کی باتیں ہم سے شیئر کی جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہوئی، اور اس سے ریلیٹڈ کہ کوئی ہے، کچھ وزراء ہیں یا کچھ گھر کے بھیدی ہیں جو کہ سیکرٹس لیک کر رہے ہیں۔ تو مظہر عباس صاحب کیا کہیں، وزیر اعظم اتنے سادہ ہیں یا یہ کہیں کہ وزیر اعظم کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے ہیں کہ اتنی باتیں ان کو معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سک رہے یا نہیں کر رہے؟ بائی دا وے کون سا سیکرٹ لیک ہوا ہے؟ یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا ڈاکیومنٹس کے اوپر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہے اور ان کے واٹس ایپ میں موجود ہے۔ ابھی بھٹی صاحب کا واٹس ایپ ہمیں منگوانا چاہیے ذرا۔ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ سب موبائل اٹھوا لو بھٹی صاحب کا۔ پہلی چیز یہ کہ اگر یہ سب نہیں ہو تو ہماری نوکری کیسے چلے؟ اچھا، اگر ایسے وزیر نہ ہوں کابینہ میں، ایسے مشیر نہ ہوں کابینہ میں، اس طرح کے لوگ ہماری سورسز نہ ہوں کابینہ میں، تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تو اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ دیکھیے، وزیر اعظم کمرے میں بیٹھ کے نہیں سوچتے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر 2-3 دن کے لیے نتھیا گلی جائیں، اور نتھیا گلی میں واک کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ 2011 کی پی ٹی آئی بہتر تھی، 2013 کی پی ٹی آئی بہتر تھی یا 2018 کی۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ 2011 میں ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہی درست لوگ تھے، چاہے 2013 میں اقتدار میں ہم آئے یا نہیں آئے، تو میرا خیال ہے انہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2018 کی ہی ٹیم بہتر تھی، تو پھر 2023 تک انتظار کریں، یہی ٹیم کو لے کے چلیں۔ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، کیونکہ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے جب پلٹ کے دیکھا تھا تو ان کے نظریاتی ساتھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اچھا مظہر صاحب، ویسے جو فواد چودھری صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو اس میں وزن لگتا ہے ہونا چاہیے ایسا؟ نہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ پرائم منسٹر، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ان ساری باتوں کو انجوائے کرتے ہیں؟ اگر نہیں انجوائے کر رہے ہوتے تو وہ اس بات پہ کہ جہانگیر ترین نے شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کا الیکشن ہروانے میں رول پلے کیا، وہ جہانگیر ترین کے خلاف اسی وقت ایکشن لے لیتے۔ اگر وہ واقعی ڈسپلن کے قائل ہوتے تو جہانگیر ترین جب نااہل قرار دیے گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد جہانگیر ترین ان کی ووٹ ٹیکنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اگر عمران خان واقعی یہ سمجھتے کہ جو جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے وزراء و مشیر وہ نہیں ہونی چاہیے، تو فیاض الحسن چوہان دوبارہ وزیر نہیں بنتے۔ تو عمران خان یہ ساری باتیں خود کرتے ہیں، خود کرواتے ہیں، ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ورنہ اگر وہ واقعی ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ان کو، اور یہ نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے پارٹیز میں کہ آپ کی سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی آخری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کب ہوا، آخری پی ٹی آئی کی جنرل باڈی کب ہوئی، اور پی ٹی آئی کا آخری الیکشن کب ہوا؟ تو یہ اگر چیزیں، یہ فورمز ہوتے ہیں جس میں یہ اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کابینہ کے وزیروں کو، اگر وزیر ہی ایکسپوز کر رہا ہے تو مجھے تو وہ خبر بڑی اچھی لگے گی، لیکن یہ حکومتوں کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اچھا میں صاحب، جو پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں، بھٹی صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ چیز لڑائی جھگڑے کو بڑا انجوائے کیا جاتا ہے، تو بھٹی صاحب اب فواد چودھری صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک محاذ کھلا ہوا ہے ان کے خلاف، کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اکھاڑ پچاڑ ہوگی یا پھر فواد چودھری صاحب از سیف؟ دیکھیے، ایک بات تو کل عمران خان صاحب نے کابینہ میں بھی اشارہ دیا تھا کہ میں ابھی ریشفل کرنے والا ہوں، اب یہ وزراء کی تبدیلیاں کچھ کرنے والا ہوں، کچھ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ تبدیلی کریں گے یا کپڑے بدلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ تو وہ ادھر وزارت میں چلا جائے، وہ ادھر وزارت میں چلا جائے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب سے جھگڑا اس وقت تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑا ہو گیا الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کا۔ الیکٹڈ لوگ جو ایم این ایز ہیں، وہ ایم این ایز سے لے کر وزیروں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم مبینہ طور پر، یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے کہ مبینہ طور پر پروٹوکول اور مزے وہ انجوائے کر رہے ہیں، مبینہ طور پر مال بناؤ مہم میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور دفاع ہمیں کرنا پڑتا ہے ٹی وی پہ، باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں ٹی وی پہ۔ ہم ان کے دفاع کر کر کے مر گئے ہیں، یہ کیوں نہیں جاتے جا کے کرتے کہ یہ 5-6 لوگ جو ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔